اب کھانوں کی لسٹیں بنانے والے، ملاقاتوں کی لسٹیں فائنل کرنے والے جب یہ دیکھیں کہ ان کا مخالف آرٹیکل لکھ رہا ہے، بھائی غش تو پڑیں گے. ایک آرٹیکل کے طور پہ وہ چھپا ہے. اکانومسٹ نے بھی مذاق ہی بنا دیا مرتضی سولنگی صاحب کا. وہ بھی اس کو منٹ بعد دوبارہ پوسٹ کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کو صحافت سکھائیں گے. دا اکانومسٹ کو کئی دفعہ سرکاری عہدے لینے والا صحافی اکانومسٹ کو بتائے گا جا کے کہ صحافت کیسے کرنی ہے، تو پھر تو میرے خیال میں پوری دنیا میں صحافت کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان میں کھول کے مرتضی سولنگی کو اس کا وی سی بنا دینا چاہیے. اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے. پہلے انہوں نے انڈیا کے ساحلوں پہ ہمارا نام روشن کیا جا کے، جب بلاول بھٹو کے ساتھ گئے تھے. غریب ملک ہے لیکن جیسے یہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، ہمارے دوستوں کا جو ٹریولنگ کا ہسٹری ہے نا، صرف آپ وہ دیکھ لیں. ایک مخصوص ٹولہ ہے صحافیوں کا جو سیاست دانوں کے ساتھ ٹریول کرتا ہے. 5 درجن مرتبہ ان کے لائف ٹائم میں ٹرپ ہیں. 5 درجن کا مطلب ہے 50 سے زیادہ لائف ٹائم میں ان کے ٹرپس کی تعداد ہے. یہ کئی وزرائے اعظم اور کئی وزیر ان مخصوص صحافیوں کے بغیر پاکستان سے باہر کوئی ٹرپ نہیں کرتے. وہ جاتے ہیں، سرکاری خرچے پہ رہتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. تو یہ اس طرح کے صحافی جب سرکاری عہدے لیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ صحافت کیا ہوتی ہے، تو صحافت کا فٹے منہ یہ پاکستان میں ہی کر سکتے ہیں. دا اکانومسٹ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب وہ چڑھا رہا ہے ہر تھوڑی دیر بعد، زلزلہ آتا ہے نا بڑا، پھر آفٹر شاکس 1 2 3 4. یہ سولنگی صاحب کے لیے آفٹر شاکس آ رہے ہیں. اور جب تک ان کو چاہیے معافی مانگ لیں اکانومسٹ سے، اور ان کو یہ کہیں کہ میں غلطی سے اپنے آپ کو صحافی سمجھ بیٹھا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ ٹھیک کر رہے ہیں. شاید ان کو معافی مل جائے، ورنہ وہ چھیڑیں گے، اب ان کو چڑھائیں گے. ایک تو یہ. دوسرا دیکھیں، 2021 کی غالباً بات ہے، مجھے ایک کال آئی ایوان صدر سے. اس میں مجھے آپ کو پتا ہے نا، صدر پاکستان کے ساتھ بھی ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. ان کے اے ڈی سی ہوتے ہیں، ان کے ایم ایس ہوتے ہیں، پورا وہ ان کا نظام ہوتا ہے. مجھے کال آئی جی ایک کتاب کی تقریب رونمائی ہے، تو آپ نے ایوان صدر تشریف لانا ہے اور اس میں آپ نے کوئی بات بھی کرنی ہے. آپ نے میری ایک تقریر سنی ہوگی جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے، دروازہ کھولو، دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کی آواز کو، اس کے خیالات کو باندھ کے نہیں رکھا جا سکتا، بڑی بڑی فصیلوں کے پیچھے اس کی سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا. یہ بات لوگ ابھی کوٹ کر دیتے ہیں مختلف پولیٹیکل لوگوں پہ. ایکچولی میں نے یہ بات کی تھی ڈاکٹر قاسم فتو کے بارے میں. انہوں نے ایک کتاب اور لکھی تھی. اب یہ کون صاحب ہیں؟ یہ آپ ڈاکٹر آسیہ اندرابی صاحبہ، جو ہماری، ہم ان کو اپنی بڑی بہن سمجھتے ہیں پاکستانی. آسیہ اندرابی صاحبہ کی بڑی خدمات ہیں مقبوضہ کشمیر میں، وہاں مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے میں انہوں نے بڑی قربانی دی ہے. ان کے شوہر 30 سال سے زائد ہو گئے نیلسن منڈیلا سے لمبی ان کی قید ہے. ڈاکٹر قاسم فتو صاحب، نیلسن منڈیلا سے لمبی ان کی قید ہے. یعنی آپ مثالیں آپ چھوڑ دیں، آپ یہ مثال بھی ایک لے لیں، وہ ایک مجاہد جو اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. وہ لگ بھگ 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. جس دن میں نے وہ تقریر کی تھی اس دن وہ 29 سال ہوئے تھے. آج 29 نہیں ہے، آج 2 سال اس کو بھی گزر گئے ہیں تقریر کو، 2-2.5 سال. تو وہ ان کو تقریباً 31 سال کے قریب ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ. ان کی ایک اور کتاب، ایک اور میں کہہ رہا ہوں تو اس سے پہلے بھی ان کی کتابیں تھیں. بھارت سے زیادہ کوئی ظلم کر رہا ہے پاکستانیوں کے مطابق؟ جو پاکستانی ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر اس زمین پہ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے کسی قوم کے اوپر، تو وہ بھارت کر رہا ہے کشمیریوں پہ، یا اسرائیل کر رہا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ. یہ 2 ہی مثالیں ہم دیتے ہیں نا دنیا میں. تو بھارت کی قید میں ایک آدمی کتابوں پہ کتابیں لکھ رہا ہے اور وہ چھپ رہی ہیں، اور ہم اپنے ایوان صدر کے اندر بلا کے اس کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں. کوئی نہیں بولا. اور بھائی دنیا لکھتی ہے کتابیں. احسان اللہ احسان کا انٹرویو نہیں آپ لوگوں نے دیکھا؟ کون تھا وہ؟ اس کا جرم کیا تھا؟
بھائی ہم نے دیکھا انٹرویو، اس کو رائٹ ملا کہ وہ آ کے اپنی بات کرے، ٹی وی کے اوپر اس نے اپنی بات کی. کئی باتیں اس نے ایسی بھی کی جس سے میں اختلاف کرتا ہوں، کئی باتیں اس کی اچھی بھی لگ رہی ہوں گی لوگوں کو، سننے والوں کو. تو وہ بھی تو چھپ گیا، تب تو کوئی نہیں بولا. اب جو لوگ حصے دار تھے ان چیزوں کے، یا جو کہہ رہے تھے اس وقت، اب وہ صحافی چھلانگے مار رہے ہیں لمبی لمبی کہ جناب عمران خان نے آرٹیکل کیوں لکھ دیا. اور بھائی دنیا میں پریکٹس ہے، لکھنے پڑھنے والے بندے لکھتے ہی ہوتے ہیں، لکھنے پڑھنے والے بندے لکھنے پڑھنے کا ہی کام کرتے ہیں. وہ یہی کام کرے گا، اس کو آپ یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ انفارمیشن چھین لیں اس دور میں کسی سے. وہ اگر قید میں ہے، اس کو انفارمیشن مل رہی ہے، وہ اس کا انالیسس تو کرے گا. اور اگر وہ کچھ لکھ رہا ہے اور وہ پبلش ہو جاتا ہے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیا بھٹو صاحب کی کتابیں نہیں آپ پڑھتے؟ یا اور مولانا مودودی صاحب نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اس کا ایک میرے پاس ایک کچھ جلدیں میری پاس ہیں. اس میں شروع میں انہوں نے کچھ لکھا، انہوں نے کہا کہ میرا یہ کام بار بار رک جاتا تھا، تو اس مرتبہ میں لمبا گرفتار ہوا ہوں. تو میں اب یہاں پہ اپنے اس نیک کام کو بڑی توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ اب اس کو کر پاؤں گا. پھر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، کچھ جو معاون تھے، مدد کر رہے تھے لوگ. میں نے وہ تحریر کہیں پڑھی تفسیر پڑھنے سے پہلے. اتنا نیک کام انہوں نے کیا، کیا ان کو کوئی اجازت چاہیے تھی اس کام کو کرنے کے لیے؟ آپ سب کے اپنے اپنے افکار ہوتے ہیں. نواز شریف پرابلم کیا ہے دیکھیں، ورلڈ ریکارڈ ملاقاتوں کا نواز شریف کے پاس ہے. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ دیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریکارڈ لگ جائے گا. ملاقاتوں کا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نواز شریف کے پاس ریکارڈ ہے. جیل میں ملاقات، جیل میں ہم نے نکالی تھی، ایوریج 20 کے قریب ملاقاتیں روز کی نکل رہی تھی. حالانکہ کچھ دن چھٹی بھی ہوتی ہے، ملاقاتیں نہیں ہو سکتی بیچ میں. لیکن نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ ریکارڈ ہے ملاقاتوں کا. تباہی ملاقاتیں میاں صاحب نے فرمائی ہیں جیل کے اندر. صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں دوست، وہ کہتے ہیں 14-15 بندوں کا ایک پورا وہ بنتا تھا ایسے دائرہ، کرسیاں لگتی تھیں، میاں صاحب طے کرتے تھے، لسٹ آتی تھی کہ اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، اس کو. جس بندے نے لسٹوں پہ گڈ لگائے ہوں اور کراس لگائے ہوں، اس کو کیا پتا آرٹیکل کیسے لکھتے ہیں. ان کی ٹوٹل کارکردگی جیل کے اندر جو لسٹ باہر سے آتی تھی لکھ کے اردو زبان میں، اس کے اوپر کراس یا گڈ لگانے کی ہے. وہ کہاں سے آرٹیکل پڑھ نہیں سکے یہ، کبھی تو لکھیں گے یہ آرٹیکل. دوسرا، شہباز شریف صاحب کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دوپہر کا کھانا، نیچے لکھا ہوا جناب مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. صحت مند آدمی اتنا نہیں کھاتا. میں نے اس پہ ویلاگ کیا تھا اس دور میں، ان کی اپنی رائٹنگ کا میں نے دیکھا تھا. صحت مند بندہ اتنا کھانا نہیں کھاتا جو رائیونڈ میں بنا کے ان کی لسٹ جاتی تھی، ان کے ملازم لے کے جاتے. ناشتے کے ٹائم جب آپ کھانا کھا لیں نا گھر میں، آپ کو کوئی پوچھے آپ نے دوپہر میں کیا کھانا، تو آپ کہتے ہیں دوپہر میں پوچھی، پیٹ بھرا ہو تو بندے کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھانا ہے. وہ ناشتے کے ٹائم جو لسٹ بناتے تھے نا دوپہر کے اور رات کے کھانے کی، وہ میں نے دیکھی ہے. اب کھانوں کی لسٹیں بنانے والے، ملاقاتوں کی لسٹیں فائنل کرنے والے جب یہ دیکھیں کہ ان کا مخالف آرٹیکل لکھ رہا ہے، بھائی غش تو پڑیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے وہ سارے دوست جو بہت پریشان ہیں، میں ان سے ہمدردی کر سکتا ہوں کیونکہ لیڈر کے نام پہ ان کو ایک ایسی آئٹم ملی ہے جو آرٹیکل نہیں لکھ سکتی، بلکہ اگر وہ خود لکھ دیں تو وہ اس کو پڑھ نہیں سکتی. یہ حالات ہیں.